اب ہم بات کریں گے خواتین کی اور بچوں کی نیوٹریشن کی. دیکھیے ویورز، جیسے کہ آج ہم شو پہ بارات کی بات کریں اور بارات کا ایک فنکشن کی ہم تیاری کر رہے ہیں، تو لائک آئی سیڈ ارلیئر، جیسے ہی بچیوں کی شادی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر گھروں میں یہی بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پہلے سال میں کوئی خوشخبری آ جائے گی. اب جس بچی کی شادی کی جا رہی ہے، کیا اس کی شادی سے پہلے نیوٹریشن، غذائیت، اس کی ہیلتھ کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ جب بچی کی شادی ہوتی ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، کیا جب وہ حاملہ خاتون ہوتی ہے تو کیا اس دوران ان کو پراپر غذا دی جا رہی ہے؟ ان کے کھانے پینے کا، جیسے کہ فولک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے جو پریگننسی کے پہلے 3 مہینے کے اندر ضرور لینا چاہیے. ہر عورت کے لیے یہ بڑا یوزفل ہے، یہ بچے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن پاکستان میں بہت بڑی مقدار ہے ایسی خواتین کی جو شادی سے پہلے ہی انیمک ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر فولاد کی کمی ہوتی ہے. اب بہت سے مسائل جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر فاؤنڈیشن ہی کمزور ہوگی تو جب بچی پریگننٹ ہوگی یا کل کو جب بچہ ہو جائے گا اس کو فیڈ کرائے گی تو بہت سے معاملات اور پرابلمس جو ہے وہ سامنے رونما ہوتے ہیں. ہم شو پہ اکثر ان چیزوں کی بات بھی کرتے ہیں. پاکستان میں غذا کے پوائنٹ آف ویو سے صورتحال بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اگر ہم بات کریں ملک بھر میں 5 سال تک کے بچوں میں 40% جو ہے، تقریباً 40% بچے جو ہیں ان میں سٹنٹڈ گروتھ ہے، یعنی کہ ان کا قد جو ہے وہ نارمل سے بھی کم ہے. اگر فیملی میں سب کی ایک ہائٹ ہے تو ان کے مقابلے میں ان کا قد اس سے بھی چھوٹا ہے. سٹنٹڈ گروتھ. اچھا، اور پھر اس کے اندر میل نیوٹریشن، ہم اکثر شو پہ میل نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں جس کو ویسٹنگ بھی کہتے ہیں. اب 18% بچے جو ہیں ان کے اندر جو ہے میل نیوٹریشن کا یا ویسٹنگ کا ایشو آ جاتا ہے. دین جب ہم بڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں جو ریپروڈکٹیو ایج پہ ہیں، بچے پیدا کرنے کی ایج پہ، ان میں 12 سے 14% جو خواتین ہیں ان کا وزن جو ہونا چاہیے اس سے کم ہے، یعنی کہ وہ انڈر ویٹ ہے. اور انڈر ویٹ ہونے کے ساتھ ایک میل نرشمنٹ کا بھی ایشو آ جاتا ہے. اب آج ہم بات کریں گے نرش ماں کی. میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ ایک تو نام بڑا خوبصورت ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. نرش ماں پاکستان مٹرنل نیوٹریشن اسٹریٹجی جو 2022 سے لے کے 2027 تک کی ہے، اس کے یہ ایک بڑی امیزنگ قسم کی ایک کولیبریشن ہے بیسکلی، جو نیوٹریشن انٹرنیشنل NI کی کولیبریشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ. سو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور جو کی آبجیکٹیوز ہیں اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ کیوں کیمپین کی جا رہی ہے اور یہ کن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے تو ہم آپ لوگوں کو جو گھر پہ بیٹھے ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جن لوگوں سے کنیکشن ہوتا ہے، جو آپ کو نسخے لکھ کے دیتے ہیں یا گائیڈنس دیتے ہیں، وہ آپ کو کیسے گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. پروفیسر روبینہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا 35 سال سے زیادہ کا ورکنگ ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ سیکٹر اور ان کے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کنسلٹنٹ ہیں obstetrics اینڈ ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ ایٹ حمید لطیف ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم جی. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو. آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سبین ناصر نے. آپ بھی ایک بہت بریلینٹ پرسنالٹی ہیں، پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں اور ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فرام IRMNCH اینڈ نیوٹریشن پروگرام پنجاب. سو ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. اچھا، سب سے پہلے تو نرش ماں یہ ہے کیا؟ یہ نام بڑا پیارا ہے. پروفیسر صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ آئی تھنک کہ یہ نام جو ہے، مجھے اس طرح کے نام ایکچولی رکھنے کا اور رکھوانے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے. اور کانسیپٹ بیسکلی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر لڑکی جب وہ ماں بننے کے رتبے سے گزرے اور اس پروسیس سے گزرے تو اس کو اپنی ہیلتھ اور نرشمنٹ کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری مائیں سب کی صحت جو ہے وہ بیسٹ ہونی چاہیے ان ٹرمز آف نیوٹریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ انیمیا نہیں ہونا چاہیے اور نیوٹریشن سے ریلیٹڈ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے نیوٹریشن ماں کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے دیٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اور دیکھیں نا، نرش کا مطلب ہوتا ہے کسی کو صرف کھانا پینا نہیں دینا، ان کو اور ہر طریقے سے ان کا خیال رکھنا. جیسے کہ ویوز، میں اکثر آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ خاتون پریگننٹ ہے، بچہ سب کچھ محسوس کر رہا ہے. بالکل. اور 3 ماہ کے بعد تو ویسے ہی بچہ سن رہا ہے، مطلب ہر چیز محسوس کر رہا ہے. تو ماں کی صرف جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھنا، ان کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ نا کہ کھانا پینا، ملٹی وائٹامنز، سپلیمنٹس، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس اسپیسیفک بچی کی وہ پوری ہو رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ.
جی نرشما کمپین ہم نے گورنمنٹ نے نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ساتھ سٹارٹ کروائی ہے کنسیڈرنگ کہ جو ہماری پریگننٹ ویمن ہیں اور جو ریپروڈکٹیو ایج کی ویمن ہیں ان تک ایک پراپر میسیجز ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن جائیں. اور اس پہ ہمارا فوکس بیسکلی اس ٹائم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ایک ڈائریکٹ میسیجنگ کے کیونکہ ایک ماں جب آتی ہے ایک ہاسپٹل پریگننسی کے دوران تو جس کی بات پہ وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے وہ اس کا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوتا ہے. بالکل. سو وی آر فوکسنگ آن آر ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کہ دے بی ٹرینڈ اینڈ کاؤنسلڈ ان پرووائڈنگ دا ایڈیکویٹ. یعنی کہ بات جیسے کہ ویورز دائیاں ہو گئی, ڈاکٹرز ہو گئے, یہ سارے لوگ جن سے کنیکٹ ہوتا ہے بندہ جب آپ پریگننسی کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی بریلینٹ انیشیٹو ہے. وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں ہم ٹیلی ویژن پہ اتنی دفعہ یہ بات کرتے ہیں, اسپیشلی مارننگ ایٹ ہوم میں ہم ہیلتھ کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں, اور ویسے صاحب ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی بچی کو یہ لینا چاہیے وہ لینا چاہیے, لیکن جب تک اس کو ڈاکٹر نسخے پہ نہیں لکھ کے دے گا کہ بھائی تو نے فولک ایسڈ لینا ہے, آپ نے آئرن لینا ہے, آپ نے یہ لینا ہے, آپ نے وہ لینا ہے, تو بچی نہیں لے گی. سو دا پوائنٹ از سب سے امپورٹنٹ لوگ ٹارگیٹ کرنے والے یہی ہیں. اچھا میں شروع کرنا چاہوں گی جب بچی ابھی پریگننٹ نہیں ہوتی, میں تھوڑا سا پیچھے سے میڈم بات کرنا چاہتی ہوں. اس سے بھی تھوڑا پیچھے کروں, ہمارے یہاں متس بہت ہیں. سو ہمارے یہاں جو ایک نشو نما کا مطلب ہے یا نیوٹریشن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو میں ایک برگر اور ایک بوتل لے لوں اور وہ بچی کو پلا دوں. دیٹ از نیوٹریشن فرام مائی پوائنٹ آف ویو ایز اے جنرل پبلک. سو عام لوگوں کو نیوٹریشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. زیادہ کھانا, بستر پہ آرام کرانا, دیسی گھی کے پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نیوٹریشن کے کانسیپٹ میں آتی ہیں. سو نیوٹریشن کا بیسکلی مطلب یہ ہے, جو بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ شادی سے پہلے کی بات کیجیے. ہمارے ہاں 12% لڑکیاں جو ہیں وہ میل نرشڈ ہیں جو کہ ایڈولسنٹ ایج گروپ میں ہیں, اور اس کے علاوہ انیمیا یعنی خون کی کمی کی 50% کے قریب لڑکیاں جو ہیں وہ اس سے سفر کر رہی ہیں. سو جب یہ لڑکیاں جو اتنی میل نرشڈ ہوں گی, جب یہ ماں بنیں گی تو وہ اپنی پریگننسی میں اگر پراپر خیال نہیں رکھیں گی وہ ایون ورس ہو جائیں گی, اور پھر وہ بچے کو انہوں نے آگے جا کے دودھ پلانا ہے تو پوری چین گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے لڑکیوں کا ان کی ایڈولسنٹ ایج میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے, جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں کئی دفعہ لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو کم دی جاتی ہے. تو گھر پہ جب کھانے پینے پہ توجہ ہوتی ہے وہ لڑکے کے کھانے پینے پہ اس کو بوٹی بھی ملنی چاہیے, ہر چیز ملنی چاہیے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی ینگ لڑکیوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ان کی جو بون اسٹرینتھ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ایڈولسنٹ ایج میں, یعنی ابھی جب وہ میچورٹی کی سٹیجز میں جا رہی ہیں اس وقت ان کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں. سو ان کو دودھ پلانے کا خیال رکھنا, ان کو یہ خیال رکھنا کہ ان کو پروٹین مل جائے چاہے وہ دال کی فارم میں ہو, تو ان کی بیلنس ڈائٹ جس میں گھی وغیرہ زیادہ نہ ہو, کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں یعنی میٹھی چیزیں زیادہ نہ ہو, لیکن غذائیت والی چیزوں کا پھل پروٹین, جی کیونکہ دیکھیں نا پروٹین لیں گے تو پھر ماس بنے گا نا. ایگزیکٹلی. اگر وہ دھیان نہیں رکھیں گے تو جب یہ عورت پریگننٹ ہوگی تو اس کی فردر ورسننگ ہوگی. تو یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو عورت اوبیز ہو یا اوور ویٹ ہو تو وہ صحت مند ہے. ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہے, رادر وہ صحت مند نہیں ہوتی. ہم نے اتنی بچیاں دیکھی ہیں جو پریگننسی میں ڈائبیٹک بھی ہو گئی, جن کو انیمیا بھی ہو گیا, یعنی کہ ان کو نہ صرف گولیاں لینی پڑی بٹ ان کو آئرن کی ڈرپس دینی پڑی. بلکہ میں اپنا بھی ایکسپیرینس ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میری حسن اور حمزہ کی باری جب پریگننسیز تھیں تو کوئی ایشو نہیں ہوا, لیکن جب میں نور کے ساتھ پریگننٹ تھی اور کیونکہ اس سے کوئی 2 مہینے پہلے میری مس کیریج ہوئی تھی اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ اگین 2 مہینے کے بعد ہی. اور بائی دا وے یہ بھی بڑی ایک غلط چیز ہے, جب بھی مس کیریج اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو ویورز ڈاکٹرز ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کم از کم 6 months to 1 سال کا آپ کو گیپ دینا چاہیے. وہ کچھ معاملات ایسے ہوئے دیٹ آئی ڈنٹ ایون ریئلائز. اچھا ڈاکٹر نے میں معاملات نارمل چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, کیونکہ جو پچھلی پریگننسیز میں تھا ٹیسٹ بھی نہیں میں نے کرائے. سچی بات ہے تھوڑی سی میں اس معاملے میں لیزی ہو گئی. جب میری ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروایا فوراً انہوں نے کہا کہ جوگن تمہیں تو آئرن کی ڈرپس لگنی ہے, تمہارا تو آئرن اتنا گر گیا ہے. اب نارملی میرا 14 ہوتا ہے ہیموگلوبن, 14.5 کے بیچ میں, میرا گر کے بالکل 3-4 پہ آئی تھنک چلا گیا تھا. انہوں نے کہا ہمیں تمہیں فوراً ڈرپ لگانی پڑے گی آئرن کی. تو بات یہ ہے کہ اگر پراپر ٹائم پہ آپ کو گائیڈ کیا جائے, پراپر چیز کی جائے, ورنہ کوئی بہت ہی انفارچونیٹ چیز بھی ہو سکتی ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیس. آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اپنے آپ پہ فوکس کرنا پریگننسی میں بہت ضروری ہے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جلدی جانا اور ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہیے. سو یہی بات آپ نے اپنے کیس میں بتائی, کیونکہ ورنہ انیمیا اور اس قسم کی نرشمنٹ کی پرابلمز ہو جاتی ہیں. اچھا تو اب نرشما کر کیا رہا ہے؟
نرشما نے مطلب آپ ان لوگوں سے جب آپ کیونکہ دیکھیں نا ہم نے عوام کو تو بتانا ہے کہ بھائی نرشما ایگزسٹ کرتا ہے اور بائی دا وے یہ پورے پاکستان میں کیمپین چل رہی ہے اور پورے پاکستان میں لوگوں کو گائیڈ کیا جائے گا. کچھ جگہوں پہ کام آلریڈی سٹارٹ ہو گیا, کچھ جگہوں پہ شروع ہونے والا ہے. سو نرشما از این آل اوور پاکستان ایک گائیڈنس کا ٹول آلموسٹ, جو گائیڈ بھی کرے گا, سمجھائے گا بھی. تو ذرا سمجھائیں گی اس کی ڈیٹیل؟ نرشما میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا فوکس ہے, نہیں آپ ان کو کیا مطلب جس طریقے سے ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کو ہم ایک ٹولس کے ساتھ ان کو دے رہے ہیں کہ جو کاؤنسلنگ مٹیریل ہے کہ جب کوئی بھی ان کے پاس خاتون آتی ہے, بچی آتی ہے, بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن جب بھی ہوتا ہے جس میں گائنیکالوجسٹ ہیں, پیڈیٹیشین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہماری LHVs ہیں, تو وہ ان کو ٹولس کے تھرو سمپل لینگویج میں جو کی میسیجز ہیں وہ دیں کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے, ایک عورت نے پریگننسی کے دوران کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے, اور ان کے جو میتھس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, باقی گھر کا بچا ہوا کھانا. اور مطلب دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پلیز جو ساتھ میں ساس اور میاں ہیں ان کو بھی ضرور اس گفتگو میں بٹھائیں, یا بچی کی ماں یا کسی کو. تو ہوتا کیا ہے کہ بچی تو بات سن کے چلی جاتی ہے, اب وہ گھر جا کے کس منہ سے کہے کہ بھئی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں نے ہفتے میں 2 دفعہ کلیجی بھی کھانی ہے اور مجھے ڈیلی 2 پھل کے پیس کھانے ہیں, مجھے فلاں جوس بھی پینا چاہیے. وہ کس طرح جا کے کہے گی؟ اگلوں نے گھوم کے کہنا ہے کہ یہ تو نخرے کر رہی ہے. سو یہ جو مینٹیلٹی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے پوری فیملی کو اکیلی خاتون کو ڈاکٹر کے پاس یا مڈ وائف کے پاس جنرلی نہیں جانا چاہیے, اور جاتی بھی نہیں جاتی ہیں شوہر کے ساتھ, تو شوہر باہر بیٹھا ہوتا ہے, وہ اندر تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان کو ضرور, اور میری میرے خیال میں اس میڈیم کے تھرو یہ ریکویسٹ بھی ہے سارے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے کہ کپل کو اندر بلائیں. جب ہسبینڈ اس گفتگو کا حصہ بنتے ہیں نا تو عورت کی کیئر میں بہت فرق پڑتا ہے. اور ہمارے تو اپنے پیشنٹس کے ساتھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹس کے ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کا آپ خیال رکھیے, ان کی غذا کا خیال رکھیے, ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیے, اور ہسبینڈ پھر کمپلائی بھی کرتے ہیں. اسی وہی والی بات ہے نا, کیونکہ دیکھیں نا ایک طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بھئی یہ کون سی پہلی عورت ہے جس کا بچہ ہو رہا ہے, ہمارے بھی بچے ہوئے تھے, ایسا تو کچھ. بھئی اگر ہمارے بچے ہوئے تھے اور ہم لوگ میل نرش تھے اور ہمیں آسٹیوپروسس بھی ہو گیا اور ہمارے گٹے گوڑے ہل گئے, آرتھرائٹس بھی ہو گیا, اور مطلب انیمیا کے ہمارے بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو ضروری ہے کہ ہر جنریشن جو ہے وہ اسی معاملات سے گزرے. اس لیے ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اچھا میڈم, دودھ پلانے کی جو بات کری تھی, دیکھیں چلے پریگننسی کے دوران پھر بھی خیال رکھ لیتے ہیں, جیسے ہی ماں بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے سارا فوکس بچے پہ ہوتا ہے, اس بیچاری کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. دونوں پہ فوکس ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری عورتیں صرف 18% کے قریب ہیں جو انیشیلی بریسٹ فیڈنگ انیشیٹ کرتی ہیں, اور زیادہ تر عورتیں جو ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتی ہیں اور بچوں کو ڈبے کے دودھ پہ ڈال دیتی ہیں. تو میں آپ کے شو کے ریسورس کے تھرو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بریسٹ فیڈنگ ماں کے لیے اور بچے کے لیے دونوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ماں کو وہ کینسر سے بچاتی ہے, ماں کو نان کمیونیکیبل ڈیزیز لائک ہارٹ ڈیزیز, ہائپر ٹینشن, ریمیٹائڈ آرتھرائٹس, ڈائبٹیز, ان چیزوں سے بھی بچاتی ہے. اور بچے کی بھی جو ہے وہ ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ, مینٹل ڈیولپمنٹ, بانڈنگ ود دا مدر, ہر چیز جو ہے وہ مچ بیٹر ہوتی ہے جبکہ ڈبے کے دودھ کے کمپیریٹیولی. وہ بچے زیادہ صحت مند بچے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا دودھ لیتے ہیں, انہیں بعد میں شوگر, بلڈ پریشر وغیرہ کی بیماریوں کا چانس بھی کم ہوتا ہے. اس لیے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے. 6 مہینے کے لیے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ, اور 6 مہینے کے بعد جب وہ دوسرے فوڈ شروع کرتے ہیں تو 2 سال تک کم از کم بچے کو دودھ پلائیں. اللہ میاں نے قرآن شریف میں بھی یہی کہا ہوا ہے کہ ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے, اور ہم اس بات کو فوکس نہیں کرتے. اور جس وقت وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے, صرف غذائیت کے لحاظ سے نہیں, اس کی ایموشنل ہیلتھ کا بھی. کیونکہ کئی دفعہ ڈیلیوری کے بعد ڈپریشن کا انسیڈنس ہو جاتا ہے ماؤں میں, تو انہیں گھر والوں کی اسپیشل اٹینشن چاہیے, کیونکہ سارے بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے کی پیمپرنگ ہو رہی ہوتی ہے, مدر کو پیمپر کرنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. تو اینڈ میں آپ کا پیغام کیا ہے, آپ کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ اینڈ پروفیسر صاحبہ آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. لیکن ویورز, نرشما ایک بہت ہی بریلینٹ ایفرٹ, ایک کاوش ہے, ایک مشن ہے جس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس میں جتنا زیادہ تعاون عوام کرے گی, کیونکہ جب آپ کو دیکھیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر گھوڑے کو پانی تک لے کے جا سکتے, زبردستی پانی نہیں پلا سکتے. تو جب ہیلتھ کیئر پرووائڈر کہہ رہا ہے کہ بچی کو یہ چیزیں سپلیمنٹس کے طور پہ لے کے دینی ہے, یہ خوراک دینی ہے, تو گھر والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی اور بچیوں سے بھی کروں گی کہ پلیز ان کی بات سنیں. یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن, لوکلی یہ سب مل جل کے جو گورنمنٹ اور اس طرح کر کے مل کے کام کی جا رہی ہے, تو وہ آپ کی بچیوں کی صحت کے لیے اور ان کی
آگے جو بچے ہونے ان کی صحت کے لیے بات ہو رہی ہے. ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے, فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو آن لائن کیا جا رہا ہے, جو کی اوپینین لیڈرز ہیں ان کو بھی اس چیز میں انوالو کیا جا رہا ہے. اور ہم اسپیشلی شکریہ ادا کریں گے نیوٹریشن انٹرنیشنل کا, NI کا, اینڈ دین گورنمنٹ کا, جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں مل کے تعاون کر کے ہمارے ملک کی بچیوں کے لیے سوچا. سو آئی کمینڈ یو گائز آلسو. آپ کا پیغام اور آپ کا پیغام. جی میرا تمام بچیوں سے, خواتین سے اور ان کے گھر والوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں, اور کھانے کے اندر جو بیلنس ڈائٹ جسے ہم کہتے ہیں, پھل سبزیوں کو ضرور شامل کریں. مائیں اپنی بچوں کو دودھ ضرور پلائیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جو ڈاکٹرز آپ کو جیسے گائیڈ کرتے ہیں ان کو فالو ضرور کریں. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب. میرے 3 میسج ہیں. میرا پہلا, ہاں چھوٹے چھوٹے, اچھا, چھوٹا سا پہلا میسج یہ ہے کہ اینٹی نیٹل کیئر ہر عورت کو کروانا چاہیے. جب آپ پریگننٹ ہوئے ہیں تو ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس جائیں. میڈم میں ایک بات ایڈ کر لوں. جی پلیز. جب بچی کی شادی کر رہے ہیں نا, خدارا اس کی پلیز ملٹی وائٹامن اور اس کی وہ ضرور شروع کرا دے, فولک ایسڈ, کیونکہ پہلے 3 مہینے میں میڈم میٹر کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پریگننسی کے تیسرے یا دوسرے مہینے میں جا کے بچی کو پتہ چلتا ہے. آپ کو ڈاکٹر ہونا چاہیے. نہیں, میں بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. ٹیل یو میڈم, میں نے کتنے شوز اس سے ریلیٹڈ کیے. بھائی شادی کرنے لگے ہو بچی کی, کم از کم اس کی سپلیمنٹس تو شروع کرا دو بھائی. ایکچولی باہر میں آپ کے ڈریسنگ روم میں یہی ایڈوائس دے کے آئی ہوں کہ ہر شادی شدہ لڑکی کو فولک ایسڈ کھاتے رہنا چاہیے جب تک اس کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہو جائے کوئی. تو اینٹی نیٹل کیئر کروانا بہت ضروری ہے, پہلا میسج. دوسرا میسج یہ ہے کہ خون کی کمی کے ساتھ ڈیلیوری نہیں ہونی چاہیے, اس لیے ہر لڑکی کا ڈیلیوری سے پہلے ہیموگلوبن کم از کم 11 ہونا ضروری ہے. وہ آپ کی زندگی, آپ کی صحت کے لیے لازمی ہے. اور تیسرا یہ کہ بریسٹ فیڈنگ بچے کا حق ہے, بچے کے حق کو نہ چھینیں, اور بچے کو 6 مہینے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ اور 2 سال تک ماں کا دودھ ملنا چاہیے. یہ اس کا رائٹ ہے, اور جب ہم بچہ پیدا کرتے ہیں تو ہم ایک ذمہ داری کے ساتھ پیدا کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہم نے پروان چڑھانا ہے, اور اس کی زندگی کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہے, بریسٹ فیڈنگ کی بھی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ لیڈیز, گرلز, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. ویورز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیوچر جنریشن صحت مند ہو تو جو کرنٹ جنریشن ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. بیٹے بیٹیوں کو برابری کے ساتھ لے کے چلے, اور جب بچیاں اسپیشلی اس اسٹیج سے گزر رہی ہوں تو ان کی نیوٹریشن کا بیٹوں سے زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ انہوں نے ایک اور جان کو اس دنیا میں لے کے آنا ہے رب کی مرضی سے, اور پھر آگے اس کو دودھ بھی پلانا ہے 1000 اور. اسی لیے ہمارے ملک میں انیمیا کی اتنی پرابلم ہے, اسی لیے ہمارے یہاں بچیاں ارلی ایجز میں ان کو آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے, آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, گٹے گوٹے ہل جاتے ہیں. نرشما از اے brilliant campaign. I commend all the people involved in it.